ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو ایمان کے حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن میں بنیادی طور پر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر وہ تقویٰ کے نور سے اپنے من کو روشن کر لینے والے ہوتے ہیں۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ وہ ایمان کیا ہے جو ولایت کے لیے پہلا تقاضا ہے، پہلی شرط ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے سورہ حجرات پر ہم اس کی آیت نمبر 15 پہ بات کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت نے شروع میں بھی اور آخر میں بھی کلمہ حصر استعمال کر کے اس کے اندر ایمان کو اور مومنین کو ڈیفائن کیا اور فرمایا انما المؤمنون، مومن فقط وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور پھر ایسا ایمان لائیں ثم لم یرتابوا کہ اس ایمان میں پھر شک کی دراڑ پیدا نہ ہونے دیں۔ پکا اور سچا ایمان جو اللہ کہہ دے، جو اس کا رسول فرما دے، اس میں شک کی گنجائش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا مومن بننے کے لیے اگلا تقاضا یہ ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سچے مومن وہ ہیں کہ جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور اینڈ کیا اس آیت کریمہ کا اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ گویا جو اپنے مال اور جان سے پھر پریکٹیکلی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تگ و دوئی نہیں کرتے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ایمان کے کس پانی میں ہیں۔ میں پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے آغاز بھی یوں کیا انما المؤمنون، انما یہ کلمہ حصر ہے کہ مومن فقط یہ ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور ایسا ایمان کہ پھر جس میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہونے پائے، اور اس ایمان کے بعد پھر پریکٹیکلی اپنے عمل سے اس کا ثبوت یہ فراہم کریں کہ پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا معنی ہوتا ہے تغدو کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، محنت کرنا۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جد و جہد، وہ تغدو، وہ محنت، وہ کوشش فار واٹ، کس کے لیے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ محنت، وہ کوشش اور وہ تغدو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، چونکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ وہ دین جو اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے فراہم کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ تو یہ اللہ کا منشا بھی ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولین بھی ہے، وہ دین کا غلبہ ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ولی ہو، اللہ اسے اپنی دوستی کے لیے، محبت کے لیے چنے اور وہ اللہ کے دین کا مددگار نہ ہو۔ میں نے بتایا کہ ولی کا ایک معنی مددگار ہوتا ہے، اور جب ولی کا معنی اس مددگار کی سینس میں لیں گے تو ولی اللہ کی کیا مدد کرتا ہے، اس کے رسول کی کیا مدد کرتا ہے، کہ وہ جو اللہ کا منشا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اللہ کا ولی اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تنگ و دو کرتا ہے۔ تو اس چیز کے بغیر جب ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو کوئی ولی کیسے بن سکتا ہے؟ آج کی اس نشست میں چونکہ پہلے 2-3 نشستیں ہماری اسی سبجیکٹ پر ہو چکی ہیں، آج میں اس کی ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، یہ فروری کا مہینہ ہے، اور فروری کے مہینے کو ایک نسبت اس ہستی کے ساتھ بھی ہے جس ہستی سے ہم نے اسی منبر پر بیٹھ کر کو کم و بیش زندگی کے 40 برس تو گزری گئے ہوں گے جب سے ان کو سن رہے ہیں، اور یہ ان کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ 19 فروری ان کا یوم ولادت ہے، اور میری نظر میں اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑھ کر ولی اور کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد رواستی، اور اگر ولایت کے لیے بنیادی 2 تقاضے ایمان اور تقویٰ ہیں، اور وہ جو پہلا تقاضا ایمان ہے، وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اللہ کے عطا کردہ اور اس کے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت اور ایفرٹ نہ کرے۔ اگر اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس زاویہ نگاہ سے اگر ہم موجودہ اس دور میں اس امت کے سب سے بڑے ولی کے کردار کو اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کو پیدا ہی اس صدی کے اندر اس دین کی سربلندی کے لیے کیا۔ اور اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید بے جا نہ ہوگا، میں تو اس کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ جو سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر، دیکھیے میں بڑی ذمہ داری سے اور بڑے انشراح صدر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی خطابی جملہ نہیں کہہ رہا، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری طالب علمانہ سوچ کے مطابق جو اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، اس وقت روئے زمین پر اگر حقیقی معنوں میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کوئی تحریک کام کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے، اور کوئی قیادت صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ممکن ہے میری بات کو سن کر کئی لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو، حیرت ہو رہی ہو۔ یہ تو منہاج القرآن کا مرکز ہے، یہاں موسٹلی لوگ وہی آتے ہیں جو منہاج القرآن سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ تو میری بات سن کر یقیناً خوش ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہی بات اگر میں کسی عوامی اجتماع میں کروں تو لوگ میری دماغی کیفیت پر بھی شک کرنے لگے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں ان پوری باتوں کا احساس کر رہا ہوں، اور میں بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا ہے، مگر میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس کو سوچیں، اس پر غور کریں، میں نے ایسے یہ جملہ نہیں کہا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ دین کا کام کرنے والی تحریکوں اور جماعتوں کی تو کمی کوئی نہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ 8 پٹو تے 100 نکل ہوں گے۔ ہر گلی محلے کے اندر کوئی جماعت ہے، کوئی تنظیم ہے جو آقا کے دین کی خدمت کام کر رہی ہے۔ تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں نے ایک جملے کے اندر کیا سب کے کاموں کو نیگیٹ کر دیا؟ نہیں، میں نے کسی کو بھی نیگیٹ نہیں کیا۔ یہ اصولی طور پر بات یاد رکھیں
کہ روئے زمین پر کوئی شخص جب بھی جہاں بھی بھلے سے کوئی پلیٹ فارم بھی ہو، اور حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم نہ بھی ہو، کوئی انڈیویجولی کوئی اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہو مگر پیچھے اس کی نیت خالص ہو، تو اللہ کسی کی محنت کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس پر اس کو اجر ضرور عطا کرتا ہے۔ اب دین کی خدمت کرنے کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے رخ ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، تو یہ بھی دین کی ایک خدمت ہے۔ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مدرسے بڑے بنواتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ ہر سال یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں۔ کئی لوگوں نے دسترخوان لگا رکھے ہوتے ہیں اور روز سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان پر مفت میں کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے دین کی ایک خدمت ہے۔ ابھی سیلاب آیا ہے تو لوگوں نے کتنی اپنے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کے لیے مدد کی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ یتیموں کے لیے لوگ ادارے بناتے ہیں، جیسے منہاج القرآن نے آغوش کے نام سے ایک آرفن کیئر سینٹر بنا رکھا۔ اس طرح کے ادارے میں بتا رہا ہوں کہ دین کی خدمت کرنے کے کروڑوں گوشے ہیں، اور جو جہاں جس حوالے سے بھی جتنی محنت کرتا ہے اللہ کسی کے محنت کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ مگر اب میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ اور دھیان سے سنیں۔ یہ چند ایک کام جو میں نے گنوائے، یا اس طرح کے اور بہت سارے کام آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبے کا راز پوشیدہ ہو۔ ان کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں آتا۔ یہ دین کی خدمت کے کام ضرور ہیں، اللہ ان پر اجر دے گا، مگر ان کاموں کے ذریعے دین کا غلبے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جتنی چاہیں یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دیں تو کیا اس سے دین باطل نظاموں پر غالب آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ جتنے چاہیں غریبوں کو آپ کھانا کھلاتے چلے جائیں تو کیا اس سے دین غالب آ جائے گا؟ کوئی دین غالب نہیں آئے گا۔ جتنی چاہیں مسجدیں بنا لیں، کیا مسجدیں بنانے سے دین غالب آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو آپ پوچھیں گے دین غالب کیسے آتا ہے؟ جو اللہ کا منشا ہے، جس کے لیے اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یاد رکھیں دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے۔ اس کے لیے دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک چاہیے۔ اس کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے۔ اس کے لیے ایک مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے۔ تب جا کر آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اس ایفرٹ کے نتیجے میں آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبے کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے۔ جب اس زاویہ نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو 99% دین کا کام کرنے والی تنظیمیں، جماعتیں اور لوگ ایسے ملیں گے جن کے ہاں بنیادی طور پر یہ سوچ موجود ہی نہیں ہوتی۔ ان کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک نیکی کا کام سمجھ کے مختلف دین کے گوشوں میں کام کر رہے ہوتے۔ اللہ ان کو اجر دے گا۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ وہ کام بھی اجر سے محروم نہیں ہوں گے، اللہ ان پر بھی ان کو اجر عطا کرے گا، مگر ان کاموں کے ذریعے دین کے غلبے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر چند ایک جو میں نے 1% کی گنجائش رکھی، کوئی ایسی تنظیمیں اور جماعتیں اگر آپ کو نظر بھی آئیں یا ان کی قیادتیں نظر آئیں جو دین کے غلبے کی بات کر رہے ہوں اور انقلاب کی بات کر رہے ہوں، اور اس پہلو پہ ان کی کوشش ہو کہ دین باطل نظاموں پر غالب آئے، تو میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ایسی 5-7 قیادتیں یا کوئی ایسی تنظیمیں اور جماعتیں ہوں تو یہ چند چیزیں جو میں نے گنی ہیں، کبھی ان پر انالیسز کریں ان کا کہ یہ بندہ جو دین کے غلبے کی بات کر رہا ہے، اس کے پاس دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک کتنا ہے، اس کے پاس اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے منظم پلاننگ کتنی ہے، اس کے لیے اب تک اس نے کتنی منظم جد و جہد اور ایفرٹ کی ہے، اس کے لیے وسائل کتنے ہیں اس کے پاس، اب تک اس نے کیا کیا ہے۔ صرف ان چند چیزوں پر آپ انالیسز کریں گے نا تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ اور ان میں سے بھی اکثر ایسی قیادتیں آپ کو ملیں گی جو اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہو کر حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نعرہ بڑا اچھا ہے، ہمیں بھی یہی نعرہ لگانا چاہیے،
انقلاب کا نعرہ لگا دیا، مگر خالی نعرے لگانے سے تو دین غالب نہیں آتا۔ اور میں جس ہستی اور جس قیادت کی بات کر رہا ہوں، جس کو دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتی ہے، یاد رکھیں طاہر القادری کوئی حادثاتی لیڈر نہیں ہے۔ یہ بہت ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی، میں تو صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی ولادت سے بھی قبل ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کی، تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے ایسی محنت کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرا جائے۔ پھر یہ دعا قبول ہوئی، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی کہ فرید الدین مبارک ہو، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام بھی طاہر رکھنا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنے، اللہ نے پیدا ہی ان کو اس مقصد کے لیے کیا تھا۔ اور میں ابھی جو بات بتا رہا تھا کہ باقی سارے بھی دین کے کام ہیں، مگر ان کاموں کے ذریعے دین کے غلبے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا حصہ ضرور ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے لیے یہ رول پلے کرتے ہیں، مگر فائنلی ان کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں آتا۔ اس چیز کو اگر سمجھنا ہو تو میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اس وقت سورہ توبہ میرے سامنے ہے، اور اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب ذرا غور سے سنیں باری تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے۔ سوالیہ انداز میں پوچھا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، فرمایا کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کے عمل کو، دیکھیں معمولی عمل نہیں ہے، کن کو پانی پلانا ہے؟ حاجیوں کو، حاجیوں کو پانی پلانے کے عمل، و امارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے عمل کی مانند سمجھ لیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان لایا، آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا، اور ساتھ فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ، اور پھر اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا۔ فرمایا کیا وہ شخص جو ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین کے غلبہ کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، فرمایا کیا تم نے اس جیسا سمجھ لیا ان کو جو صرف حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کرتا ہے، جو صرف مسجد حرام کی آبادی اور اس کے بندوبست کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ دو کرتا ہے؟ کیا ان کاموں کو تم نے ان کی مانند بنا دیا ہے جو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں؟ آگے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یاد رکھو ایسے لوگ کبھی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ عام روٹین کے کام کو، غریبوں کا کھانا کھلا لینا، بچیوں کی شادی کروا دینا، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل اور مسجد حرام کی آبادی، اپنے علاقے کی مسجد بنانا کچھ اور بات ہے، اور مسجد حرام کی آبادی اور اس کی مرمت کے لیے بندوبست کرنا، یہ اس سے بڑا اونچا کام کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا ان کاموں کو تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگوں کے برابر سمجھ لیا؟ فرمایا یہ اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑے بلند درجات ہیں۔ باقی کام کرنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اور حسر کے انداز میں آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور حقیقت میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے یہی خوش نصیب ہیں۔ پھر ان کے لیے باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بشارتیں عطا کرتا ہے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور جنتوں کی باغات کی جن کے اندر پھر وہ دائمی نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، یعنی دائمی نعمتیں بھی ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ اجر عظیم ہے، مگر کن کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، فار واٹ؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ باقی روٹین کے کام ان پر اللہ اجر ضرور دیتا ہے، مگر دین کے غلبہ کے لیے جو محنت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے، وہ کام اس کام کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اور اس صدی کے اندر منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری در حقیقت آقا کے اسی لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور تحریک منہاج القرآن کا الٹیمیٹ گول، مقصد، منزل وہ آقا کے دین کی سربلندی ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے پہ ہوا کرے۔ تو میں نے بتایا ان کی تو ولادت سے بھی قبل ان کے والد گرامی نے دعا کر کے انہیں مانگا ہی اس مقصد کے لیے تھا، اور پھر مجھے جنگ میں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا، اور ان لوگوں سے ملاقات کا شرف بھی ملا ہے جو قبلہ حضور کے بچپن کے ساتھی، جنہوں نے بچپنا آپ کے ساتھ گزارا، آپ کے کلاس فیلو۔ اور ان لوگوں سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی پرائمری سکول کے طالب علم ہوتے تھے، تو اس دور کے اندر بھی اپنے گھر کے باہر ایک پتھر تھا، اس پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے، اور اس دور میں بھی انقلابی خطاب فرماتے، اور ان سے مخاطب ہو کر کہتے کہ میں اپنے آقا کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے گا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو حادثاتی لیڈر نہیں ہے۔ پھر آپ کبھی ان کی 1973 کی لکھی ہوئی ڈائری پڑھیں، جب ابھی منہاج القرآن کا وجود بھی نہیں تھا، ابھی آپ طالب علم تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ نے پورا انقلاب کا اور دین کے غلبے کا ایک نقشہ کھینچا۔ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، قرآنی فلسفہ انقلاب کی جلد کے اینڈ پر باقاعدہ یہ سب آپ کی ڈائری کی تصویریں لے کر وہ سب شامل کی ہوئی ہیں۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کبھی پڑھیں کہ اس شخص نے اس وقت پورا نقشہ کھینچا ہے کہ میں آقا کے دین کے غلبہ کے لیے ایک تحریک چلاؤں گا، لوگوں کو دعوت دوں گا، کلمہ حق بلند کروں گا۔ شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے، مگر فرمایا دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں ان جملوں کا، پھر ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو میری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جانتا ہوں کہ یہ قربانیوں کا راستہ ہے، اس کے لیے خون چاہیے، کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے، ہم یہ 80s کے اواخر کی بات بتا رہا ہوں، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اسی مسجد کے نیچے وہ صوفہ بلاک ہوتا تھا جہاں ہماری کلاسیں ہوتی تھیں، تو آپ کی مصروفیات بڑی بڑھ چکی تھی، پھر باقاعدہ کلاسیں نہیں لیتے تھے، تو مہینے کے بعد کبھی سارے طلباء کو اکٹھا کر کے تو آپ لیکچر دیتے، اور اس وقت بھی 80s کے اواخر کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان کے باہر ابھی کسی ملک میں منہاج القرآن کا کوئی سینٹر قائم نہیں تھا، کوئی شاید 1-2 جگہوں پر کوئی تنظیم بنی ہو، اس سے زیادہ نیٹ ورک کوئی نہیں تھا، صرف پاکستان میں منہاج القرآن تھا۔ تو آپ اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آئے گا میں نے آپ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، آپ میں سے کسی کو امریکہ میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو لندن میں بھیجوں گا، کسی کو فرانس میں بھیجوں گا، کسی کو جرمنی میں بھیجوں گا۔ اور ہم یہ باتیں سن کر ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے اور سوالیہ نشان سے ایک دوسرے کو دیکھتے کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ ہم ڈائریکٹر بن کے جائیں گے۔
اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ طاہر القادری کیا کہتا ہے، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ 100 سے زیادہ ممالک کے اندر وہ جنگ سے جنم لینے والا نوجوان اپنا تنظیمی نیٹ ورک قائم کر چکا ہے، اور اتنے عظیم الشان اسلامک سینٹر بن گئے ہیں کہ اب یو کے جیسے ملک کے اندر بریڈ فورڈ شہر میں 5 ایکڑ رقبے پر باقاعدہ اسلامک سینٹر کا کام شروع ہو چکا ہے، اور وہ پورے یورپ کا سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہوگا۔ اس پر باقاعدہ حکومت نے ان کو ایک ایوارڈ اور شیلڈ بھی دے دی ہے، پہلے ابھی وہ پورا تکمیل کو بھی نہیں پہنچا۔ لندن مرکز وہ سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا، کینیڈا کے اندر سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا۔ آپ ڈنمارک چلے جائیں، ناروے چلے جائیں، فرانس جائیں، جرمنی جائیں، اسپین جائیں، اٹلی جائیں، ہالینڈ جائیں، یونان جائیں، یو کے میں چلے جائیں، ادھر امریکہ کینیڈا میں چلے جائیں، میں بتاؤں 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر نیٹ ورک ہے۔ جس ملک میں جائیں گے ایک سے بھی زیادہ، کئی ممالک میں درجنوں اسلامک سینٹر اور عظیم الشان اسلامک سینٹر ملیں گے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ایز اے ڈائریکٹر اسلام کے نمائندے بن کر وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور میں یہ جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی نہیں بتا رہا، یہ اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا۔ مجھ جیسا شخص، نکما سا شخص جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، تحدیث نعمت کے طور پر اس بات کے یقین کے لیے بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کم و بیش 35 ممالک تو میں خود وزٹ کر چکا ہوں۔ تو یہ آنکھوں دیکھی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ آقا کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو صدی کا مجدد ہوتا ہے نا، یاد رکھیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا دروازہ بند ہو گیا، نبی اب کوئی نہیں آئے گا قیامت تک، مگر جب بھی ضرورت پڑے گی تو اللہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پھر کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرے گا، ایفرٹ کرے گا، جد و جہد کرے گا، اور اس کے نتیجے میں دین اور امت پر آنے والا زوال پھر عروج میں بدلے گا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اس صدی کے اندر آقا کے لائے ہوئے دین کے غلبہ کے لیے کوئی تحریک اور کوئی قیادت اگر صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے تو اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، اور اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اور یاد رکھیں ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے۔ اور واللہ یہ میں بتا رہا ہوں، میری باتوں کو ایسی تقریریں سمجھ کے نہیں سنیں، میں خاص باتیں کہہ رہا ہوں۔ اس فتنوں کے دور کے اندر جہاں ہر طرف فتنے ہیں، منہاج القرآن کی صحبت اور سنگت اور ڈاکٹر طاہر القادری کی صحبت اور رفاقت یہ ایک ایسی کشتی نوح ہے جو اس فتنوں کے دور کے اندر اس کشتی نوح میں سوار ہوگا۔ اللہ اسے دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اسے قبر کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اور انشاءاللہ اللہ اسے حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ یہ دین کے غلبہ کے لیے محنت اور جد و جہد، یاد رکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایسی تحریکوں کے ساتھ جڑنا، ایسی قیادتوں کے ساتھ جڑنا جو واقعتاً حقیقت میں آقا کے دین کی سربلندی کا کام کر رہی ہوں، وہ یوں سمجھیں ہمارے ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دوں گا، یہ فروری کا مہینہ ہے، آئیں آپ بھی باقاعدہ اس مشن کے حصے دار بنیں، اس کے ممبر بنیں، اس کے رفیق بنیں، ڈاکٹر طاہر القادری کو سنیں، ان کی فکر کو سمجھیں۔ واللہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے دین اور آقا کی امت کی سربلندی کے لیے بچے گا۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اب باتوں کی تفصیل میں جائیں، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں یہ باتیں ہم جاری رکھیں گے۔ مزید میں عرض کروں گا، بس خوش نصیبی اس شخص کی ہوگی جو اس صدی کے اندر اس تحریک کو جوائن کرے گا، اس مرد کلندر کا دست و بازو بنے گا، اور آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے حصے دار بن جائے گا اس تحریک کے اندر۔ اور اس صحبت اور سنگت کے صدقے انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو پھر دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ حشر بھی سنورے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔